السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 سے 83 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ آزر کو، أَتَتَّخِذُ کیا تو بناتا ہے، اصنامًا بتوں کو، آلہۃً الہ، انی بے شک میں، اراکا میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین کھلم کھلی گمراہی میں۔ اس سے پہلی آیات میں توحید کے حق ہونے اور شرک کے باطل ہونے کے دلائل بیان کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے غلط عقائد پر تنقید کی گئی تھی، اور اب شرک کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو بطور مثال بیان فرمایا ہے کہ وہ توحید کے سب سے بڑے داعی اور شرک سے بیزار تھے، اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو انہوں نے کس طرح قوم سے علیحدگی اختیار کی۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو پکارنے والے تھے۔ اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، اور پہلی کتابوں میں اگر ان کا نام آرخ یا تاریخ لکھا ہوا ہے تو قرآن کی بات ہی حق ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ ان کا لقب ہوگا، مگر یہ کہنا کہ ان کے باپ کا نام آزر نہیں تھا بلکہ یہ نام چچا کا تھا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُری ہم دکھاتے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وَلِيَكُونَ تاکہ ہو جائے مِنَ الْمُوقِنِينَ یقین کرنے والوں میں سے۔ اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت کا مشاہدہ کروایا، جس کے کئی مقاصد کے ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ آنکھوں دیکھا یقین حاصل ہو جائے۔ ایسے ہی انہیں یہ بھی مشاہدہ کروایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کر سکتے ہیں۔ فَلَمَّا پس جب جنّ چھا گئی علیہ اس پر اللیل رات، رآ اس نے دیکھا کوکباً ایک ستارے کو، قال کہا ھذا یہ ربی میرا رب ہے، فلما پس جب آفلا وہ چھپ گیا، قال کہا لا احب نہیں میں پسند کرتا آفلین چھپنے والوں کو۔ فلما پھر جب رآ اس نے دیکھا القمر چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا، قال اس نے کہا ھذا یہ ربی میرا رب ہے، فلما پس جب آفلا وہ چھپ گیا، قال اس نے کہا لئن البتہ اگر لم نہیں یہدینی ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے، لأکونن البتہ میں ضرور بالضرور ہو جاؤں گا من القوم الظالمین ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہیں۔ فلما پھر جب رآ اس نے دیکھا الشمس سورج کو، بازغۃ چمکتا ہوا، قال اس نے کہا ھذا یہ ربی میرا رب ہے، ھذا یہ اکبر سب سے بڑا ہے، فلما پھر جب آفلت وہ چھپ گیا، قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں بری الذمہ ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، انی بے شک میں نے وجہت رخ کر لیا ہے میں نے، وجہیہ اپنے چہرے کا، للذی اس کے لیے جس نے فطر پیدا کیا ہے، السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ آیت نمبر 76 سے 79 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کئی معبودوں کی پرستش کرتی تھی، جن میں بت، سورج، چاند اور ستارے بھی تھے، بلکہ بادشاہ بھی ان کا رب تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے معبود نہ ہونے کے ایسے زبردست دلائل پیش کیے جن کا کوئی بھی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ بتوں کے معبود نہ ہونے کو انہوں نے بت توڑ کر ثابت کیا،
بادشاہ سے ایسی مدلل بات کی کہ وہ بالکل لاجواب ہو گیا۔ ان کا اپنی قوم کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کے معبود نہ ہونے پر مناظرے کا ذکر ہے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت ہی چمکتا ہوا ستارہ دیکھ کر کہا، یہ میرا رب ہے۔ یقیناً وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے، مگر یہ تو توحید کے منکروں کو گھیر کر مارنے کی عظیم تدبیر تھی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے مفروضے کے طور پر ایک بات کو سوچا تاکہ دل نشین طریقے سے انہیں قائل کیا جا سکے۔ جب وہ غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ پھر چاند کو اپنا رب کہا۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا اور کہا، یہ سب سے بڑا ہے، اس لیے یہی میرا رب ہے۔ قوم کو امید پیدا ہوئی کہ چلو ہمارے کسی معبود کو ماننے پر تو تیار ہو گیا، مگر سورج کے غروب ہونے پر ان کے تمام معبودوں سے بیزاری کا اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے ایک ہی معبود برحق کا اعلان کیا تو قوم جھگڑے پر اتر آئی، جھگڑے کے ساتھ اپنے خداؤں کے غضب سے بھی ڈرانے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈرتا ہوں، ہاں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور پرورش ایک غار کے اندر ہوئی تھی تاکہ بادشاہ اپنے ایک خواب کی وجہ سے انہیں قتل نہ کر دے۔ جب باہر آئے تو اپنا رب ڈھونڈنے کے لیے غور و فکر کر کے یہ مراحل طے کیے، آخرکار اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے۔ قَالَ، اس نے کہا، أَتُحَاجُّونِی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فِی اللَّہِ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَقَدْ، اور تحقیق، ہدانی، اس نے ہدایت دی مجھے، وَلَا أَخَافُ، اور نہیں میں ڈرتا، مَا، جن کو تُشْرِکُونَ، تم شریک ٹھہراتے ہو، بِہِ، اس کے ساتھ، إِلَّا، مگر، أَن یشاء، یہ کہ چاہے، ربی، میرا رب، شیئاً، کوئی چیز، واسعہ، احاطہ کر رکھا ہے، ربی، میرے رب نے، کل شیء، ہر چیز کا، علماً، علم کے اعتبار سے، افلا تتذکرون، کیا پھر تم نہیں نصیحت پکڑتے ہو۔ قوم کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا تو ان کی قوم نے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کے بہت سے دلائل پیش کیے۔ انہوں نے ایک دلیل یہ پیش کی، بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یہ بت تمہیں آفات اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما کر کہا، وَقَدْ ہَدَانِی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ وَکَیْفَ، اور کس طرح، أَخَافُ، میں ڈروں، مَا، اس سے جس کو، أَشْرَکْتُم، شریک بنایا تم نے، وَلَا تَخَافُونَ، اور جبکہ نہیں تم ڈرتے، أَنَّکُم، بے شک تم، أَشْرَکْتُم، شریک بنایا تم نے، بِاللَّہِ، اللہ تعالیٰ کو، مَا، اسے جو، لم يُنَزِّل، نہیں اس نے نازل کیا، بِہِ، جس کی، علیکم، تم پر، سلطانًا، کوئی دلیل، فَأَیُّ، پس کون سا، الفریقین، دونوں گروہوں میں سے، احق، زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کے اعتبار سے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ میں تمہارے ان معبودوں سے کیوں ڈروں جبکہ مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے جو بلا دلیل اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ظلم کر رہے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہیں انہوں نے ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، الامن، امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہو سکتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مکمل کرنے والا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تھی تو صحابہ کرام پر اس آیت کا مضمون شاق گزرا۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے، کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا
جو وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام اہل زبان ہونے کے باوجود بظلم کی تنوین کو تنکیر کے لیے سمجھ کر پریشان ہو گئے کہ کون ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمان کے قول کا ذکر کر کے انہیں بتایا کہ یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ تنکیر کے لیے۔ وَتِلْكَ، اور یہ ہے حجتنا، ہماری حجت، آتیناہا، دیا تھا ہم نے اسے، ابراہیم کو، علی قومہ، اس کی قوم کے خلاف، نرفع، ہم بلند کرتے ہیں، درجات، درجات میں، من، جس کو، نشاء، ہم چاہتے ہیں، انکا، بے شک، ربکا، آپ کا رب، حکیم، بہت حکمت والا ہے، علیم، بہت علم والا ہے۔ اس حجت سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے۔ یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ یہ باتیں ان کے بچپن کے زمانے کی نہیں ہیں کہ آپ شرک سے درجہ بدرجہ توحید کی طرف بڑھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں کرتا ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے وقف کر دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر بڑے بڑے احسانات کا ذکر فرمایا ہے، اور دنیا میں انہیں یہ بھی انعام دیا کہ بڑھاپے میں انہیں نیک اولاد سے نوازا تھا۔ ان کے بعد ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اتارنے کا بھی سلسلہ جاری کر دیا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔